بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نماز پڑھنے کا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز کب قائم ہوتی ہے؟ جب آپ بیمار کو دوا کھلاؤ اور پھر اسے نماز کے لیے لے جاؤ۔ آپ اسے گولی کھلانے کے بجائے گولی مارتے ہیں، اس لیے مسجدیں فساد کی جڑ بن گئی ہیں۔ اوپر سے لاؤڈ سپیکر ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ مسجد اب جائے عافیت نہیں رہی۔ کئی جگہ مسجد میں فل آواز سے کیسٹ لگا دیتے ہیں، وقت نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے سوئے ہوئے ہوں گے یا کوئی بیمار آرام کر رہا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اور احترام سے سنو۔ ادھر آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ساری رات فل سپیڈ سے شبینہ کی کیسٹ چل رہی ہے، تو آپ ایسی مسجدوں سے اوائڈ کرو جہاں غلط بحث ہوتی ہے یا فساد ہوتا ہے۔ مسجد بے ضرر لوگوں کی ہونی چاہیے اور ضرور آباد ہونی چاہیے۔ جہاں کوئی سچا آدمی نظر آئے اس کا ساتھ دو۔ مسجد کو اللہ کا گھر ہی رہنے دو، کچی ہو یا پکی وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ پتہ نہیں اللہ کس کو پسند کر لے، سنگ مرمر کو پسند کر لے یا کچے کو پسند کر لے۔ اللہ امیروں کے گھروں میں زیادہ رہتا ہے یا غریبوں کے گھر؟ میرا خیال ہے غریبوں کے گھر میں زیادہ رہتا ہے، وہاں اللہ کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی محبوب گزرے ہیں وہ زیادہ تر غریب تھے۔ اگر آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا دیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ اصل مسلمان ہو، ورنہ گزارا کر لو اور بحث نہ کرنا کہ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے سب انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک آدمی سنت کے مطابق پہل کرے تو باقیوں کے لیے عافیت ہو جائے گی۔ آپ میں سے کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ میں نے زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنی ہے۔ جس نے سماج کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنی ہے وہ بے شک یہ نہ کہے۔ اب آپ خود سوچو کہ کس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ آخری وقت میں آپ نے جس کو یاد کرنا ہے اس کو زندگی میں کیوں یاد نہیں کرتے؟ جس وقت آپ قبر میں جاؤ گے تو اس آخری وقت میں کیا مانگو گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مانگو گے۔ ابھی سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر آپ یہ اب نہیں مانگتے تو آپ جھوٹے ہیں۔ پھر اسلام کا نام مت لو اور بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ بس زندگی گزارتے جاؤ اور لوگوں کو معافی دے دو اور معافی مانگنا شروع کر دو۔ سائنس کی ترقی کا اسلام کی ترقی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سائنس مستقبل کو دیکھتی ہے اور مذہب جو ہے وہ ماضی کو دیکھتا ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ جتنا ہم ماضی کے قریب جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب جائیں گے اتنا ہی ہمارا دین بہتر ہوگا۔ آپ نے اس لیے آگے نہیں جانا کہ واپس جانا ہے۔ پرانی چیز کی آپ قدر کرتے ہو، پرانے گھر کی قدر کرتے ہو، نماز بھی پرانے طریقے سے پڑھتے ہو، پرانے درویشوں سے عقیدت رکھتے ہو۔